السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کا دن ہے، دسمبر کی 3 تاریخ۔ جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں، مجھے چاہیے کہ ویسے ہی چیز آپ کے لیے بھی پسند کروں۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک اسلامی کہاوت ہے۔ جیسی چیز میں اپنے لیے پسند کروں، ویسی ہی چیز میں آپ کے لیے پسند کروں۔ یہ ایک میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کچھ پڑھا تو میرا دل چاہا کہ مجھے پسند آئی وہ اسٹوری، تو میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دوں انشاءاللہ تعالی۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اللہ کے حکم سے، اور سب اس میں ڈوب کر ختم ہو گئے تھے کافر، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 لوگ تھے، تقریباً 80 لوگ، اور بہت سے جانور نر اور مادہ تھے اس کے اندر۔ تو وہ کشتی جب طوفان تھم گیا، ختم ہو گیا، تو وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے ساتھی 80 لوگ اور تمام جانور، گائے، بیل، بکری، گدھا اور بہت سے جانور تھے جو اس کے اندر نر اور مادہ تھے، وہ اس کے اندر موجود تھے۔ تو اب میں بھی پڑھتا ہوں، یہ میں پڑھ رہا ہوں معارف القرآن سے، تفسیر میں اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ تفسیر ہے حضرت مفتی شفیع عثمانی کی تفسیر میں یہ قصہ ہے۔ بہت بڑا قصہ ہے، میں بالکل مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے اصلی وطن عراق، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے۔ کوہستان آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کو کوہستانی سلسلہ ہے، جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے۔ تو جو پہاڑی، پورا علاقہ پہاڑی تھا، اور ایک پہاڑ کا نام تھا اس میں جودی۔ تو وہ جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہر گئی تھی، طوفان جب ختم ہو گیا، تھم گیا تھا جب طوفان۔ اور اسی جودی پہاڑی کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے۔ ارارات موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ ارارات کو بتلایا جاتا ہے، یعنی کہ تورات میں کشتی کا ٹھہرنے کا مقام جو تھا وہ ارارات تھا۔ لیکن ایک ہی بات ہے، اس میں آگے کہتے ہیں ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہری تھی۔ قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں، جن کو تبرک کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر طبری اور بغوی میں ہے کہ نوح علیہ السلام 10 ماہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تفسیر طبری اور بغوی میں ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے 10 ماہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کا مطلب ہے گھر، بیت کو بلند کر کے غرق سے بچا لیا تھا۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ، آپ کو سب کو پتہ ہے یوم عاشورہ 10 محرم کا دن
میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے لوگ تھے ان کو بھی حکم دیا کہ تم بھی سب روزہ رکھو، تو سب نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور سب نے روزہ رکھا۔ اس دن 10 محرم کا دن جو تھا اس میں روزہ رکھا سب نے۔ بعض روایت میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں کے نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ روایات میں یہ بھی ہے بعض کہ کشتی میں جتنے جانور تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ اب دیکھیے روز عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی اہمیت تمام شرائع انبیاء میں قدیم سے چلی آتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ 10 محرم کا روزہ جو تھا رمضان شریف سے پہلے فرض ہوا کرتا تھا۔ رمضان کی فرضیت نازل ہونے کے بعد فرض نہیں مگر سنت اور ثواب عظیم ہمیشہ کے لیے ہے۔ 10 محرم میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بہت ہی ثواب عظیم ہے اور اس کی بہت فوائد ہیں اور اس میں بے انتہا ثواب ملتا ہے، ان گنت جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جتنا ثواب 10 محرم میں روزے رکھنے کا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا جودی پہاڑ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو زود کوب کرتی تھی، مارتی تھی، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے ان کے کافروں کے مار سے، نعوذ باللہ بے ہوش ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، پھر وہ اٹھتے تھے۔ 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ تبلیغ کرتے رہے اور اس 1000 سال میں صرف 80 لوگ ایمان لائے، 80 لوگ ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ، کیونکہ اب یہ کافر ماننے والے ہیں نہیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب آنا ضروری ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ ان کے قریب سے کافر گزرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ تم ہم پر ہنس لو، ابھی بات کو میں بھی تم پر ہنسوں گا۔ اس کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جانور ان کے پیئرس رکھ لو اس میں، اور جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو بھی سوار کر لو، جو کہ 80 کے قریب لوگ تھے ان کو بھی سوار کر لیا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا جو تھا وہ کافر کا کافر ہی رہا۔ اس سے بہت کا آخر تک کہتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو تم ان کافروں کے ساتھ نہ جاؤ اور تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے میں دعا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ۔ تو پھر وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک بہت بڑی لہر آئی اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کا نام کنعان تھا، اس بیٹے کا نام، اور وہ جو ہے اس میں غرق ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ میں نے تھوڑا سا انٹرسٹنگ چیز تھی، تو میں نے کہا کہ آج فرائیڈے کا دن ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں، تو شاید آپ لوگ بھی اس نالج سے مستفیض ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔